ایک وکیل سے کچھ طلباء نے سوال کیا کہ وکالت کیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میلا کچیلا اور ایک صاف ستھرا۔ میں نے ان سے کہا کہ جائیں اور نہا کر آئیں۔ اب یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے کون نہا کر آیا اور کون بغیر نہائے آ گیا؟ وہ طلباء کہنے لگے کہ جو میلا کچیلا تھا وہ نہا کر آیا ہوگا اور جو صاف ستھرا تھا وہ ویسے ہی آ گیا۔ وکیل کہنے لگا نہیں، جو صاف ستھرا تھا وہ نہا کر آیا، جو میلا کچیلا تھا وہ ویسے ہی آ گیا۔ طلباء نے پوچھا کیوں؟ وکیل نے جواب دیا اس لیے کہ صاف ستھرے آدمی کو نہانے کی عادت تھی، اس لیے وہ نہا کر آ گیا، اور میلے کچیلے آدمی کو گندہ رہنے کی عادت تھی تو اس لیے وہ نہا کر نہیں آیا، وہ اسی حالت میں آ گیا۔ اب بتاؤ کون نہا کر آیا؟ وہ طلباء کہنے لگے جو صاف ستھرا آدمی تھا وہ نہا کر آیا، میلا کچیلا ویسے ہی آ گیا۔ وکیل کہنے لگا نہیں، جو میلا کچیلا تھا وہ نہا کر آیا، جو صاف ستھرا آدمی تھا وہ ویسے ہی آ گیا۔ طلباء کہنے لگے یہ کیسے؟ وکیل نے کہا اس لیے کہ جو صاف ستھرا آدمی تھا اس کو نہانے کی ضرورت نہیں تھی، اور میلے کچیلے آدمی کو نہانے کی ضرورت تھی، تو لہٰذا اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، وہ نہا کر آ گیا۔ اب بتاؤ کون نہا کر آیا؟ طلباء کہنے لگے کہ جو میلا کچیلا آدمی تھا وہ نہا کر آیا۔ وکیل کہنے لگا کہ نہیں، دونوں ہی نہا کر آئے۔ طلباء کہنے لگے یہ کیسے؟ وکیل نے کہا کہ جو صاف ستھرا تھا اس کو نہانے کی عادت تھی، وہ اس لیے نہا کر آیا، اور جو میلا کچیلا تھا اس کو نہانے کی ضرورت تھی، وہ اس لیے نہا کر آیا۔ تو اب بتاؤ کہ کون نہا کر آیا؟ طلباء کہنے لگے کہ دونوں ہی نہا کر آئے۔ وکیل کہنے لگا کہ نہیں، دونوں ہی بغیر نہائے آ گئے۔ طلباء پھر پریشان کہ ایسا کیوں؟ وکیل کہنے لگا کہ جو صاف ستھرا تھا اس کو نہانے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو میلا کچیلا تھا اس کو نہانے کی عادت نہیں تھی، تو اس لیے دونوں بغیر نہائے آ گئے۔ جب یہ جوابات وکیل نے طلباء کو دیے تو طلباء پھر پوچھنے لگے کہ سر، آپ نے ہر مرتبہ الگ ہی جواب دیا، ایسا کیوں؟ تو وکیل کہنے لگا کہ اہم یہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنی ممکنہ دلیلیں دے سکتے ہو، یہ اہم ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل دے سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آدمی صحیح ہے یا غلط، اس کے پاس اس کے مطلب کے دلائل موجود ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہر ایک چاہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، وہ دلائل لے کے گھومتا ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کریں، دلائل کا انبار اس کے پاس ہے۔ یہ دلائل اگر دنیا کی حد تک ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی دلیل دے تو اس کی بات آپ سنیں نہ سنیں آپ کے اوپر ہیں، لیکن جب یہ دلائل دین کے بارے میں دیے جانے لگیں تو یہاں پھر توجہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، غور کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ کس کے دلائل قبول کیے جائیں اور کس کے دلائل کو رد کر دیا جائے۔ خاص طور پہ اگر کوئی مسلمان اسلامی تعلیمات کے بارے میں دلائل دے رہا ہے، قرآن و حدیث سے دلائل دے رہا ہے، تو یہاں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں بہت سارے فرقے جنم لے چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر فرقے کے لوگ قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اب اگر سب ہی ٹھیک ہیں تو پھر غلط کون ہے؟ جس کو دیکھو وہ قرآن و حدیث سے دلائل دیتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہماری طرف آ جاؤ، ہم ٹھیک ہیں، ہماری طرف آ جاؤ۔ اب اگر اس طرح ہر ایک کو ہی صحیح مان لیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ وہ قرآن و حدیث سے دلائل دے رہا ہے، تو پھر صحیح کا معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلیل مانگنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ دلیل دینے والا کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ اسلامی معاملات میں، اسلامی تعلیمات میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے، حوالے دے رہا ہے، وہ حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہے، حوالے دے رہا ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ شخصیت کو دیکھا جائے گا۔ جب شخصیت کو دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے لیے آسان ہو جائے گا یہ اندازہ لگانا کہ اس کی بیان کردہ دلیل قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں تو اس کی دلیل کو قبول کیا جائے؟ سب سے پہلی بات، اس کے عقائد کو دیکھا جائے۔ عقائد کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے،
اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، دیگر نبیوں کی ذات کے بارے میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اولیاء کاملین کے بارے میں، علماء دین کے بارے میں اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے۔ اگر ان تمام کے بارے میں اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی دلیل ہم قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اس نے کوئی غلط بات نہیں کی کبھی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کے بارے میں اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، جو بھی بیان کیا بہترین انداز میں بیان کیا۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، علماء دین کے بارے میں، اولیاء کاملین کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں وہ ایک بہتر انداز میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کی دلیل قبول کی جائے۔ اگر ان میں سے کسی کے بھی بارے میں اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ غلط ہے تو پھر وہ اس قابل نہیں کہ اس کی دلیل قبول کی جائے۔ اگر وہ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، یا اہل بیت اطہار کو برا کہتا ہے، یا اللہ کی شان میں معاذ اللہ کوئی عیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی کمی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی دلیل ہمارے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ ایسا شخص پھر گمراہ کہلائے گا۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا کہ گمراہ شخص چاہے قرآن بیان کرے یا حدیث بیان کرے، اس سے نہ قرآن سنا جائے گا نہ حدیث سنی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے مطلب کی بات بیان کرے گا، قرآن و حدیث سے اپنے مطلب کا مفہوم پیش کرے گا۔ تو اس لیے عقائد کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے عقائد کیسے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص ادب کرنے والا کتنا ہے، اس کے اندر ادب ہے کہ نہیں ہے بڑوں کا۔ اگر بڑوں کا ادب ہے تو پھر اس کی بات مانی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بتا دیا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو شخص ہمارے بچوں پر مہربانی نہ کرے، ہمارے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہ آئے، ان کی تعظیم اور توقیر نہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ تو دیکھا جائے گا کہ جو شخص دلیل دے رہا ہے بڑوں کے بارے میں، اس کا کیا طرز عمل ہے، ان کا نام لیتا ہے تو ادب سے لیتا ہے، احترام سے لیتا ہے، یا بزرگوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں بدتمیزی والے الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ تو جو شخص بڑوں کی توہین کرتا ہے تو پھر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو علماء دین، اولیاء کاملین، اکابرین گزر چکے، ان پر وہ لعن طعن کرنے والا نہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے گزشتہ لوگوں پر لعن طعن کرنا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بیان کیا، کہ کچھ لوگ آئیں گے جو گزشتہ لوگوں پر، یعنی صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، علماء دین، ان پر لعن طعن کریں گے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو شخص دلائل دے رہا ہے وہ با ادب کتنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا اس کا کردار کیسا ہے۔ متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس کے کردار میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چھوڑا جائے۔ اس کی گفتار دیکھی جائے گی، اس کی گفتار کیسی ہے۔ اس کی گفتار کے اندر سچائی نظر آتی ہے، اس کی گفتار کے اندر مروت نظر آتی ہے، لحاظ نظر آتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو مروت اور لحاظ کے ساتھ اور اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اگر اس کی گفتار خراب ہے، وہ جب بڑوں کے بارے میں بات کرے تو بدتمیزی سے بات کرے، توہین آمیز انداز میں بات کرے، تو ایسے شخص کی دلیل قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کا کردار خراب ہے، وہ گناہوں میں مبتلا شخص ہے، تو ایسے شخص کی دلیل قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ذہین کتنا ہے، سمجھدار کتنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت وہ پڑھتا ہے، حدیث پاک وہ پڑھتا ہے، تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو پھر اس کی دلیل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے حدیثیں لکھنے میں بھی ان چیزوں کا خیال کیا۔ مثال کے طور پہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں اور دیگر محدثین ہیں، انہوں نے چند شرائط بنائی کہ جس سے ہم حدیث سنیں گے، جس کی حدیث قبول کریں گے، اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ عادل ہو، وہ ثقہ ہو،
اور ضبط تام اس کے اندر پایا جائے، کئی شرائط وہ بیان کی گئی ہیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی ہم اسی کی حدیث کو قبول کریں گے۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف یہ طریقہ اختیار کرتے آئے ہیں کہ دلائل اسی کے قبول کیے جائیں کہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو با ادب ہو، جس کے عقائد و نظریات ٹھیک ہوں، ایسے شخص ہی کے دلائل قبول کیے جائیں۔ صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ جناب دھڑا دھڑ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کے حوالے دیتا ہے، آیت نمبر بتاتا ہے، رکوع نمبر بتاتا ہے، پارے کا نام بتاتا ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ حدیثوں کے نمبر بتاتا ہے، وہ حدیث کی کتابوں کے نام بتاتا ہے، حدیث کا باب بتاتا ہے، چیپٹر وہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث کون سے چیپٹر کے اندر، کون سی کتاب کے اندر موجود ہے۔ صرف یہ چیزیں نہ دیکھی جائیں۔ بدقسمتی سے ہماری عوام انہی چیزوں کو دیکھتی ہے اور جناب لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہے۔ کبھی انجینئر مرزا کھڑا ہوتا ہے تو عوام جناب اس سے متاثر ہوتی ہے، یہ دیکھو کیسی آیتیں پڑھ رہا ہے، کیسی حدیثیں پڑھ رہا ہے، اس کے کردار کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اسی طرح اور دیگر لوگ ہیں کہ جو جناب قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے عقائد کو نہیں دیکھا جاتا، صرف دلائل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب بڑی شاندار دلیلیں اس نے دی ہیں۔ تو یاد رکھیے، صرف دلائل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، ان کے کردار کو دیکھا جائے گا، ان کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی اس بندے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی دلیل ہم قبول کریں یا نہ کریں۔ اگر ہر ایک کی دلیل قبول کرنے لگے تو پھر خارجی ہیں، پھر معتزلہ ہیں، پھر قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، بہت سارے فرقے ہیں اسلام میں۔ تو ہر ایک جو ہے وہ قرآن سے دلیلیں دیتا ہوا نظر آئے گا، حدیث سے دلیلیں دیتا ہوا نظر آئے گا، تو پھر کیا خیال ہے، سب کو صحیح مان لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ دلیل دینے والے کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک با اعتماد آدمی ہے کہ اس کی دلیل پر اعتماد کیا جا سکے۔ تو اس لیے خدارا اس دھوکے میں نہ آئیں، اس فریب میں نہ آئیں کہ وہ شخص قرآن سنا رہا ہے، وہ شخص حدیث سنا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ شخص اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ وہ دلیل دے سکتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے یا نہیں، اس کے عقائد و نظریات اور دیگر چیزیں جو بیان کی ہیں یہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس کی دلیل قبول کی جائے، اور اگر ان چیزوں میں سے کہیں ایک بھی کوئی خامی نظر آئے تو پھر اس کی دلیل قبول کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔